اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من النساء ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ پچھلی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالی طلاق کے متعلق اور طلاق یافتہ عورت کی عدت کے متعلق احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ عدت اللہ کے نزدیک اہم مسئلہ نہ ہوتا تو اس تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی آیات نازل نہ فرماتے۔ طلاق کے بعد ایک صورت میں ایک صورت میں 3 حیض عدت ہے اور ایک صورت میں 3 مہینے عدت ہے۔ عورت کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں کے مطابق اس نے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اور عدت کیوں رکھی ہے طلاق کے بعد؟ عدت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل جو ہے نا، حسب و نسب، اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ طلاق ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر اس عورت کو اللہ پاک نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ پھر آگے کسی جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح کے بعد پھر اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ادھر طلاق ہوئی، ادھر نکاح ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ عورت حاملہ ہو، تو اب یہ کیا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بچہ پچھلے خامد کا ہے یا اس کا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا ہے فقہا نے کہ استبراء، یعنی یہ پتہ چل جائے عدت کے دوران کہ عورت کا رحم جو ہے وہ خالی ہے، وہ حمل والی نہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جس عورت کو حیض آتا ہے، اس کو پنجابی میں ہم جب اردو میں ماہواری بھی کہتے ہیں، مہینے میں کسی تاریخ کو کسی کی کوئی عادت ہوتی، کسی کی کوئی عادت ہوتی، خون جاری ہوتا ہے عورت کو، اور وہ اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم آئے اور خون رک جائے تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی ہے، اور 10 دن سے اوپر حیض چلا جائے تو وہ بھی حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی ہے۔ 10 دن پورے گزر گئے ہیں، خون ابھی جاری ہے، اس عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ 10 دن کے بعد غسل کرے اور وہ نماز ادا کرے، کیونکہ حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو 10 دن سے اوپر چلا گیا، 15 دن تک چلا گیا تو وہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں۔ اس حالت میں عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ خون آتا رہے، وہ غسل کرے اور نماز ادا کرے، اور باقی معاملات بھی اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ حیض کے دوران مرد پر حرام ہے عورت کے ساتھ ملنا، ہم بستری کرنا، یعنی صحبت کرنا عورت کے ساتھ، یہ مرد پر حرام ہے، دونوں پر حرام ہے حیض کے دوران۔ جب حیض ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر خون آتا بھی ہے تو پھر یہ معاملات حرام نہیں۔ تو حیض والی عورت
پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جب طہر کی حالت میں عورت ہو، حیض ختم ہو، غسل کر لے، حالت طہر ہے تو صحبت نہ کرے اور طلاق دے دے، اس کے بعد یعنی وہ پھر عورت 3 حیض کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور یہاں جس عورت کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ عورت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، ایک وقت آتا ہے عمر میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے، یہ عمر کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور چھوٹی عمر میں یعنی کچھ عرصہ حیض آیا ہے، 20 25 40 کی عمر میں اگر حیض بند ہو گیا ہے تو اس کو یاس نہیں کہتے، یعنی مایوسی والی نہیں کہتے، وہ کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کا حیض بند ہو گیا۔ تو یہ وہ عورت جس کا حیض سے جو مایوس ہو گئی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر 3 حیض کا تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ 3 مہینے پورے کرے گی عدت کے بعد۔ واللائی لم یحضن وأولاۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اسی طرح ان کی بھی یعنی عدت جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں، وہ عورت جو جوان ہو گئی ہے، حیض جو ہوتا ہے وہ عورت کی بلوغت کی علامت ہوتی ہے، عورت بالغ ہو گئی ہے، حیض کی وجہ سے بھی عورت کی بلوغت ہوتی ہے اور عمر سے بھی عورت کی بلوغت ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ جو ہے، مرد جو ہے، اس کی بھی دونوں علامتیں ہوتی ہیں۔ احتلام بھی علامت ہوتا ہے کہ احتلام ہو گیا تو سمجھو کہ یہ بالغ ہو گیا ہے، احتلام نہیں ہوتا، عمر اس کی 15 سال ہو گئی ہے تو وہ بالغ 14 اور 15 سال کی عمر میں یہ جوانی شروع ہو جاتی ہے، بلوغت آ جاتی ہے۔ لیکن کسی عارضے کی وجہ سے جو وہ بچی ہے اس کو حیض آیا ہی نہیں، عمر کے اعتبار سے اس کی شادی ہو گئی ہے اور پھر طلاق ہو گئی ہے، تو حیض چونکہ اس کو آیا ہی نہیں، اس کے بھی 3 مہینے جو ہے نا وہ عدت ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ حالت حمل میں اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے، مسئلے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اسی تو سنے ہیں جی حمل دے وچ اگر کوئی طلاق دے تو طلاق ہوندی نہیں، طلاق جدوں بھی کوئی دے ہو جاندی ہے، طلاق نہیں رکتی، لیکن اس عورت کی عدت جو ہے وہ بچہ کے پیدا ہونے پر ختم ہوتی ہے۔ حاملہ عورت کو اگر کسی مرد نے طلاق دے دی ہے، یعنی اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو وہ طلاق دینے کے بعد چند دنوں بعد بچہ پیدا ہو گیا تب بھی اس کی عدت ختم ہو گئی، اگر 9 ماہ کے بعد وہ بچہ پیدا ہو گیا تب بھی اس کی عدت 9 ماہ کے بعد، یعنی وضع حمل اس کو کہتی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس وقت اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، اور عدت کے دوران وہ یعنی کسی سے آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ عدت اس وجہ سے ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اب وہ جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کسی معاملے میں بندے کو ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہر معاملے میں تقوی اختیار کرے۔ اللہ اگر پیٹ میں 1 سے زیادہ بچے ہوں تو عدت آخری بچے کی پیدائش کے وقت ختم ہوگی۔ اگر حمل ساقط ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ جو چیز نکلی ہے وہ حمل ہی ہے تو اس وقت بھی عدت ختم ہو جائے گی، یعنی بعض دفعہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے، ضائع ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ یقین ہو کہ جو ضائع ہوا ہے وہ بچہ ہی تھا تو فقہا نے فرمایا کہ اس کی عدت بھی مکمل ہو گئی۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ومن یتق اللہ،
جو تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئات ہی، اللہ پاک اس کی برائیوں کو معاف فرما دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجر کو بڑا کر دے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پابندی ہر حال میں مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر معاملے میں وہ دیکھے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، ہمارے آقا کا حکم کیا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔